السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ نے سابقہ کلاس بھی سنا ہوگا، امید کرتا ہوں دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے سابقہ ویڈیوز اور سابقہ کلاس ہمارا نہیں دیکھا، نہیں سنا، تو لکھ کے ڈسکرپشن میں ہم نے دی ہے، وہاں جا کر پہلے اس کلاس سابقہ کو بھی سنو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دباؤ، لائک بھی کر دو، شیئر بھی کر دو، تاکہ آپ کو اس ثواب کا حصہ آپ کو بھی مل سکے۔ جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی ہمارے بھائی جو قرآن مجید سے محبت، تجوید سے لگاؤ اور چاہت رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کلاس سن سکیں گے۔ تو محترم دوستو، کل جو ہمارا سبق تھا، سابقہ ہمارا سبق جو تھا حروف ترفیع میں سے حرف لام کا سبق تھا۔ حرف لام کس کو کہا جاتا ہے؟ حرف لام کی مخارج جو تھی اس کا سبق ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حرف ترفیع میں سے حرف نون کا، یعنی نون کی مخرج۔ اب یہاں پر نون کا مخرج اور حرف لام کا مخرج، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، ان میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں سے جو فرق ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر جانیں گے کہ نون کی مخارج اور لام کی مخارج میں جو فرق ہے وہ کون سا فرق ہے، اس کے بارے میں یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے نون کی ادائیگی، اب آتے ہیں نون کی مخارج کی طرف۔ تو نون کی ادائیگی کس طرح ہوگی، یعنی نون کہاں سے نکلے گا؟ تو طرف لسان جب انیاب سے لے کر دانتوں کی ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے لگے، طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے لگے، تب جا کے حرف نون ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے لگے، تب جا کے حرف نون ادا ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس قاعدے کو اپنی کاپی پر آپ نوٹ کر لیں، اس کو آپ لکھ کر رکھ لیں، آپ کو یہ کام آئے گا۔ اب ہم ان کو سمجھتے ہیں، اب ہم ان نون کے قاعدے کے بارے میں، اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو وہاں پر کیا ادا ہوتا ہے؟ نون ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات آئی ہے طرف لسان کی۔ کس کی بات آئی ہے؟ طرف لسان کی، کہ طرف لسان کسے کہا جاتا ہے؟ زبان کا جو سامنے والا کنارہ ہے، سامنے والا جو کنارہ ہوتا ہے، جو نوک ہوتی ہے، سامنے نوک کے ساتھ ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے طرف لسان۔ اس کو ہم نے جو زبان کا سامنے والا کنارہ ہوتا ہے، جو نوک ہوتی ہے، اس کو طرف لسان کہا جاتا ہے۔ اس کا جو سبق ہے ہم نے پچھلے والی ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو ہم نے اچھی طریقے سے وہاں پر بھی سمجھایا ہے، لیکن اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک نہیں دیکھی تو انشاءاللہ وہاں جا کر لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی ہے، آپ وہاں پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ زبان شو ہو رہی ہے، زبان کی امیج ایک شو ہو رہی ہے، اس کے سامنے والا جو پارٹ ہے وہ یلو کلر والا جو پارٹ ہے اسے کہا جاتا ہے طرف لسان۔ اس کے سامنے والا جو پارٹ ہے یلو کلر والا، یہ جو پارٹ یلو کلر والا ہے، اسے کہا جاتا ہے طرف لسان۔ یعنی زبان کے سامنے والا کنارہ جو ہے اس سائٹ بھی ہے اور اس سائٹ بھی، دونوں، اس سائٹ بھی ہے، اس سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں سائٹوں پر طرف لسان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا سبق پہلے بھی ہو چکا ہے، ابھی بھی آپ کو یاد دلانے کے لیے، آپ کا ذہن میں بات بٹھانے کے لیے آپ کو ہم سمجھا دیں کہ یہ جو زبان جو شو ہو رہی ہے، یہاں پر اس کا جو سارا نشان اور سارا جو نقشہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب یہ زبان کا سامنے والا کنارہ طرف لسان سے انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگ جاتا ہے، تب جا کے حرف نون ادا ہوتا ہے۔ اب انیاب سے لے کر ثنایا تک کی کون سے دانت ہیں، یعنی انیاب سے لے کر ثنایا تک کے کون کون سے دانت ہیں؟ اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد کیے ہوں گے تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ نے دانتوں کے نام یاد نہیں کیے تو پہلے جا کے ہمارا اس کا بھی ہم نے پیچھے ویڈیوز بعد میں، سب سے پہلے ہم نے دانتوں کا نام اور زبان کا حصے والا نام وہ بھی تذکرہ اس کا کیا ہے،
تو پہلے جا کے اس کا نام بھی یاد کرو، بہت فائدہ ہو گیا۔ اب انیاب ہوتا ہے یہ والا جو ہمارا دانت ہے، جو نوکیلا دانت، جو ہمارا دانت ہوتا ہے، تیز دانت ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے انیاب، یعنی اب اس میں داڑھ نہیں آئے گی۔ انیاب کے بعد آتے ہیں رباعیات کے بعد آتے ہیں ثنایا۔ دیکھیے 4 دانت آتے ہیں، 4 کتنے دانت آتے ہیں؟ 4 دانت آتے ہیں، اور یہاں پر اب اس کے اندر کوئی داڑھ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اب یہاں پر صرف دانت ہے۔ اور لام کے اندر جو ہے وہ زواحق سے لے کر ثنایا تک کا مخرج تھا، اور صرف لام کے اندر لام کا مخرج ہے، لیکن نون کا جو مخرج ہے وہ یہ انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تب جا کے نون ادا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر داڑھوں کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ انیاب کہتے ہیں نوکیلے دانت کو، جو انیاب کے بعد رباعیات پھر ثنایا، تو زوائد کو چھوڑ دیں، اس سے آگے والے دانت ہیں وہ انیاب ہیں۔ یہ نوکیلا جو دانت ہے اس کو انایا کہا جاتا ہے، اس کو کیا انیاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رباعیہ ہے، پھر ثنایا ہے، اس کے جڑوں تک جب یہ طرف لسان والا جو کنارہ جب لگے گا تب حرف نون ادا ہو جائے۔ تو یہ بات یہاں پہ کیا ہوگی، یہ بات کلیئر ہو گئی نون کس طرح ادا ہوتا ہے۔ بس آج کا ہمارا جو مختصر ٹاپک تھا، جو مختصر ویڈیو تھا، کیونکہ لام اور نون کا جو مخرج ہے وہ ملتی جلتی مخارج، اس لیے وہاں پر انہوں نے ساتھ لکھا ہے، ان کا مجموعی نام جو حرف ترفیع کہتے ہیں اور زلکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مخرج سمجھ میں آ گیا ہم کو۔ اب اس کے متعلق کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے اس نون کی مشق کریں گے، اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس کی مشق کیسے کریں گے، جیسے نون زبر نون، نون نون، نون زبر نہ، نہ نہ، نون زیر نی، نون پیش نو۔ صرف مشق کرنے کی ضرورت ہے، مخارج یاد کرنا اور چیز ہے، لیکن جب مشق کرو گے پڑھو گے تب آپ کے تلفظ کی ادائیگی درست ہوگی اور صحیح ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر نون مشدد اس میں آ گیا تو ان، حمزہ نون زبر ان، یہاں پر غنہ زمانی غنہ ہوگا، اس میں غنہ بھی کریں گے اور زبان کا طرف لسان جو ہے وہ ثنایا کی جڑوں تک لگائیں گے، ان، ان، ان۔ تو اسی طریقے سے مشق کرتے جائیں، آپ کا جو ہے نون کا مخرج بھی اپنی طرف سے صحیح ادا ہو جائے گا۔ اگر تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق تھا جو ہم نے پڑھا، ہم نے سمجھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہوں گے۔ جب آپ کے اندر شوق اور طلب ہوگی تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھنا، اگر کچھ سمجھنا ہے تو دیکھو گے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کہ آپ نے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبانا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آل پر کلک کرنا، تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو جس طریقے سے تواتر کے ساتھ ہم پڑھا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی نئی چیز ہو، نئی چیز آپ تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی دعا کرنا، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جس حال میں وہ خوش اور خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔